گزشتہ 5 سالوں کے دوران برطانیہ جانے والے پاکستانی شہریوں کی تعداد نے ایک واضح اور تشویشناک رجحان کو جنم دیا ہے، کیونکہ وزارت داخلہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2021 سے 2025 تک مجموعی طور پر 2,89,265 پاکستانی برطانیہ منتقل ہوئے، جن میں 2021 میں 24,905، 2022 میں 51,506، 2023 میں 79,561، 2024 میں 62,593 اور 2025 میں 70,700 افراد شامل ہیں۔ یہ تعداد نہ صرف ہر سال بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، بلکہ یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستانی عوام روزگار، تعلیم، بہتر معیار زندگی اور معاشی استحکام کے لیے بیرون ملک جانے کو ایک مضبوط متبادل سمجھ رہے ہیں۔ خاص طور پر گزشتہ 5 سالوں میں اسٹڈی ویزے پر 86,976 پاکستانی طلباء برطانیہ گئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نوجوان نسل تعلیم کو ایک عالمی دروازے کے طور پر دیکھ رہی ہے، جبکہ ٹورسٹ ویزے پر 37,749 پاکستانی شہری اور وزٹ ویزے پر 1,33,566 افراد برطانیہ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورک ویزے پر جانے والوں کی تعداد بھی 30,974 رہی، جو اس رجحان کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہنرمند اور محنت کش طبقہ بھی بہتر روزگار کے مواقع کے لیے ملک سے باہر کا رخ کر رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ صرف برطانیہ تک محدود نہیں، بلکہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق ہر سال 7 سے 10 لاکھ پاکستانی مختلف مقاصد کے تحت دنیا کے دیگر ممالک کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، جن میں مشرق وسطیٰ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر ترقی یافتہ ریاستیں شامل ہیں۔ یہ مسلسل بڑھتی ہوئی بیرون ملک ہجرت ایک طرف تو ترسیلات زر کی صورت میں ملکی معیشت کے لیے ایک سہارا بن رہی ہے، مگر دوسری جانب یہ برین ڈرین، ہنرمند افرادی قوت کی کمی اور نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے کئی سوالات کو بھی جنم دے رہی ہے، کیونکہ جب قابل اور تعلیم یافتہ افراد ملک چھوڑ کر جا رہے ہوں تو اس کا اثر معیشت، صنعت، تعلیم، صحت اور سماجی ڈھانچے پر بھی پڑتا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی عدم استحکام، کمزور معاشی مواقع اور محدود پیشہ ورانہ ترقی جیسے عوامل عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ شاید بیرون ملک ہی ایک بہتر اور محفوظ مستقبل ممکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ رجحان مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف ویزوں یا بیرون ملک جانے کی خواہش کا نہیں، بلکہ یہ اندرونی معاشی، سماجی اور انتظامی مسائل سے جڑا ہوا ہے، جن کا حل تلاش کرنا ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو آنے والے برسوں میں پاکستان کو نہ صرف انسانی وسائل کے بحران کا سامنا ہو سکتا ہے، بلکہ قومی ترقی کی رفتار بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملک میں ایسے مواقع، سہولیات اور پالیسیز تشکیل دی جائیں جو نوجوانوں کو یہی یقین دلائیں کہ ان کا مستقبل اپنے ہی وطن میں محفوظ، مستحکم اور روشن ہو سکتا ہے۔